سامعین، پچھلی قسط میں ہم ذکر کر رہے تھے تیسرے دوست حسن بن صباح کا۔ جب سلطان نے اسے اپنا معتمد خاص رکھ لیا تو اس نے اپنے ہی دوست اور محسن نظام الملک کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر خود وہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں، لیکن بالآخر پکڑا گیا۔ چنانچہ سلطان تو اسے قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن نظام الملک کی سفارش پر اسے دربار سے نکال دیا گیا۔ سامعین، حسن بن صباح عیاریوں میں اپنے باپ سے بھی بہت تیز تھا۔ وہ اپنے باپ کی ساری سرگرمیاں اور عیاریاں دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے وہ نشہ بھی دیکھا تھا جو اس کا باپ نوخیز لڑکیوں کو پلا کر ان کو ورغلا لیتا اور پھر کسی بیرونی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیتا۔ جب حسن بن صباح نے وہ نقشہ پی کر چیک کیا تو اسے دنیا جنت کی مانند لگنے لگی اور بوڑھی عورتیں بھی خوبرو جوان سال لڑکیاں نظر آنے لگیں۔ حسن بن صباح جہاں جہاں جاتا بد کردار خوبصورت لڑکیوں سے تعلق قائم کر لیتا اور ان کا نام و پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیتا۔ سلطان کے دربار سے نکالے جانے کے بعد حسن بن صباح گھومتا گھماتا قلعہ سوت یا قلعہ الموت پہنچ گیا۔ یہ قلعہ ایران کے دشوار گزار پہاڑی علاقے قزوین میں واقع ہے۔ یہ 865 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ حسن بن صباح یہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قلعے کے لوگ سادہ مزاج ہیں اور ان کی دینی معلومات بھی زیادہ نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے وہاں بہت سادہ، نیک، پارسا اور درویش بن کر رہنا شروع کر دیا۔ اس کی نیکی و پارسائی کی شہرت قلعہ الموت میں پھیل گئی اور سارے لوگ اس کے مداح ہو گئے، حتیٰ کہ قلعے کا مالک تو ہر وقت اسی کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کو بہت بڑا بزرگ اور پیر سمجھتا تھا۔ حسن بن صباح اسے جو کہتا وہ مان لیتا۔ چند برسوں کی محنت کے بعد حسن بن صباح نے جب دیکھا کہ زمین ہموار ہے تو اس نے خود کو اللہ کا امام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور باطنی فرقے کی بنیاد رکھی۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ پاک کا ایلچی یا امام ہے اور اسے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے پیغامات وصول ہوتے ہیں۔ قلعہ الموت کے سب لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ پھر ایک دن اس نے قلعہ الموت کے مالک سے کہا کہ اسے اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ تم قلعہ الموت میرے نام کر دو اور اس کے عوض کچھ دینار بھی لو اور قلعہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سادہ لو مالک نے اس میں بھی اپنی ہی کوئی بہتری سمجھی اور حسن بن صباح سے صرف 3000 دینار لے کر ہمیشہ کے لیے قلعہ چھوڑ کر چلا گیا، اور اس طرح سے حسن بن صباح قلعہ الموت کا بلا شرکت غیر مالک بن گیا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام 3 دوستوں کی کہانی کا حصہ دوم۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، اس کے بعد حسن بن صباح نے قلعہ الموت میں اپنی جنت بنائی۔ دودھ، شہد اور شفاف پانی کے چشمے اور نہریں بنائی گئیں۔ جنتی حوروں کی مثل پوری دنیا سے جوان سال نوخیز لڑکیاں اکٹھی کر کے اس جنت کی حوریں بنائی گئیں۔ جہاں یہ جنت بنائی گئی وہ جگہ قدرتی طور پر بھی بڑی سرسبز و شاداب اور قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ الغرض جنت کے مزے، خوشیاں اور راحتوں کے تمام سامان میسر کیے گئے۔ جنت بنا لینے کے بعد حسن بن صباح نے 12 سے 17 سال کی عمر کے لڑکوں کو دنیا بھر سے یہاں لانا شروع کر دیا۔ حسن بن صباح نے حشیش کا نشہ بھی بنا لیا تھا اور اس کے علاوہ وہ ہپناٹزم کے علم میں بھی دسترس حاصل کر چکا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے باضابطہ ہپناٹزم کے علم کو عملی طور پر قلعہ الموت میں استعمال کیا۔ اس سے پہلے تک اس علم کے نام سے کوئی آشنا نہیں تھا۔ چنانچہ ان لڑکوں کو جب قلعہ الموت لایا جاتا تو انہیں حشیش یعنی بھنگ کا نشہ پلا کر اور ان پر عمل تلویم یعنی ہپناٹزم کر کے انہیں اسی نشے کی حالت میں جنت کی سیر کرائی جاتی۔
اس مدوشی کے عالم میں جب وہ سرسبز وادیوں، روح پرور نظاروں اور دلکش باغوں کی سیر کرتے تو لگتا کہ وہ جنت میں ہیں۔ پھر جب صاف شفاف پانی اور دودھ کی نہریں دیکھتے اور ان میں نہاتی اور کھیلتی کودتی ہوئی برہنہ خوبصورت لڑکیاں دیکھتے جو انہیں اپنی دل فریب اداؤں سے متاثر کرتیں تو وہ انہیں جنت کی حوریں سمجھتے۔ اس جنت کی سیر کرنے کے بعد انہیں حسن بن صبا کی خدمت میں لایا جاتا تو وہ ان سے کہتا کہ جو میں کہوں وہ کرتے رہو تو پھر تم میری جنت سے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ لڑکے اس پر ایسا زبردست ایمان لاتے کہ اس کے ایک اشارے پر خود اپنی جان لے لیتے۔ سامعین، حسن بن صبا نے ان نوجوانوں کی ایک زبردست فورس تیار کی جسے حشیشین یا فدائین کہا جاتا تھا۔ ان کو بہترین تربیت دینے کے بعد انہیں ایسا زبردست فدائی تیار کیا جاتا کہ انہیں جس کو قتل کرنے کا کہا جاتا یہ بڑی سرعت کے ساتھ اس تک جا پہنچتے اور اسے قتل کرنے کے بعد وہ فدائی یہ نعرہ لگاتا، یا شیخ الجبل حسن بن صبا، تیرے نام پر تیری جنت سے اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں، اور پھر وہ خنجر خود اپنے دل میں پیوست کر کے مر جاتا۔ سامعین، شیطانی خیالات اور نظریات کے مالک حسن بن صبا نے ان فدائین کے ذریعے یورپ کے صلیبیوں کے کہنے پر بڑے بڑے جید سنی علماء اور حکمرانوں کا قتل عام کرایا۔ اس مقصد کے لیے وہ صلیبیوں سے منہ مانگے دام بھی لیتا تھا۔ قتل کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 3 فدائی اپنے مطلوبہ بندے کو قتل کرنے جاتے۔ اگر پہلا فدائی ناکام ہو جاتا تو دوسرا اس کو قتل کر دیتا، اور اگر دوسرا بھی ناکام ہوتا تو تیسرا اس کو قتل کر دیتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی شخص ان فدائین کے حملے سے بچ پایا اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی بھی زندگی اللہ کو منظور تھی اور اللہ پاک نے ان سے بہت سے کام لینے تھے، ورنہ فدائین ان پر خنجر کے ذریعے ان کے ذاتی خیمے میں حملہ آور ہو چکے تھے۔ سامعین، حسن بن صبا کو مسلمانوں کا جو بھی بادشاہ دھمکی دیتا چند ہی دنوں کے بعد وہ خود قتل ہو جاتا۔ حسن بن صبا نے اپنے دوست نظام الملک خواجہ حسن طوسی اور سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کرا دیا۔ اس کے فدائین ایسے خطرناک قاتل تھے کہ ساری دنیا پر ان کا خوف مسلط ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں پر اس کا لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ حسن بن صبا کی طرف لشکر کشی کرے۔ 35 برس تک قلعہ الموت پر حکومت کرنے کے بعد حسن بن صبا 90 برس کی عمر میں اپنی طبعی موت فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کے جانشین حکومت کرتے رہے۔ سامعین، 150 سال تک اس عظیم فتنے نے مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکیں جتنا نقصان ان حشیشین اور فدائین نے پہنچایا۔ پھر 13ویں صدی کے وسط میں ہلاکو خان نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور تمام سپاہیوں کو ہلاک کر ڈالا، جس کے بعد اس فتنے سے دنیا والوں کو نجات ملی۔ تو یہ تھی کہانی تیسرے دوست حسن بن صبا کی۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز 3 دوستوں کی کہانی کا حصہ دوم، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔